الذين آمنوا الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. واقعی اللہ رب العزت کی ذات پاک ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے کام اچھے کیے ہیں ان کے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ رب العزت جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس آدمی کا یہ گمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں یہ ینصرہ کیا مرجع ہے حضور کی ذات، اس والد عالم علیہ السلام کی ذات کی ہرگز مدد نہیں فرمائے گا، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت سے، یہاں السما سے مراد مکان کی چھت ہے، سبب سے مراد ہے رسی، اس کو چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت سے ایک رسی باندھ لے، ثم لیقطع، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے. چاہیے کہ کاٹ دے، یہ کاٹ دینا چونکہ یہ لازم ہے پھانسی لگنے کے لیے، تو یہ ایک کنایا ہے، پھانسی لگ جائے. لازم کہہ کے ملزوم مراد لے لینا. اب کاٹنے کا یہ کس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ پھانسی لگنے کا. تو ملزوم کیا ہے؟ پھانسی لگنا. لازم کیا ہے؟ اس کا لٹک جانا. چاہیے کہ وہ آدمی پھانسی لگ جائے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر نے اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے جو اسے جلن پیدا کرتا تھا، یعنی جو اسے غصہ دلانے والی بات تھی، کیا اس کا غصہ دور ہوا ہے؟ کیا اس کا اب جگر ٹھنڈا ہوا ہے؟ یعنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ دنیا قیامت دونوں جہان میں مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت سے رسی باندھ کے پھانسی لگ جائے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے اس تدبیر نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا یا نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کی حالت میں نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے، اور صابئین کے دو ترجمے، ایک ترجمہ اس کا ہے ستارہ پرست، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یہی ترجمہ کیا ہے، لیکن امام نصفی نے کہا نصارہ ہی کی ایک دوسری برادری ہے جو عراق کے علاقے میں آباد ہے، جن کو انگریزی میں سیبین کہتے ہیں، اس لیے صابئین کا نصارہ سے الگ کچھ معنی نہیں، نصارہ کی وہ برادری جو صابئین کہلاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ ستارہ پرستوں سے کیا ہے۔ ستارہ پرستی کا ستارہ پرستی کا ترجمہ بھی اہل علم نے کیا ہے۔ والنصارى، اور نصرانی، والمجوس، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کو زورواسٹرین کہتے ہیں انگریزی میں، آتش پرست، فارسی میں ان کو گبر کہتے ہیں، گبر۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یا ان الذین سے لے کر کے اشرکوا تک یہ سارے کا سارا اس میں انا ہے، یہ آگے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کو فیصلہ کرے گا، یہ اس کی خبر ہے۔ یہ ناویوں کے نزدیک جو الانصاف فی مسائل الخلاف، یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، بصریوں اور کوفیوں میں جو اختلاف ہے اس کے اختلاف کا یہ مسئلہ ہے کہ کیا انا جو ہے یہ خبر واقع ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ خبر واقع ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں سب نے مانا یہ خبر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست یا سیبین جو عراق کے علاقے میسوپوٹیمیا میں آباد ہیں، بیپٹسٹ کے مقابلے میں سیبین ہیں، اور نصرانی اور آتش پرست اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے لیے جو بھی کوئی آسمانوں میں ہے یا جو بھی کوئی زمینوں میں ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی، اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی، اور چارپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں کثیر کے بعد حق علیہ، حق فعل واحد ہے، لیکن کثیر باعتبار معنی کے جمع ہے اور باعتبار لفظ کے واحد ہے، اس لیے اس کے ساتھ فعل جمع بھی مذکور ہو سکتا ہے، واحد بھی مذکور ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے عزتی کرے، جس کی اللہ ہتک کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو عزت دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ہازان خصمان، یہ 2 جماعتیں ہیں جو آپس میں جھگڑ رہی ہیں، یہ اوپر مومنوں کا ذکر گزرا ہے اور کفار کے مختلف سیکٹس کا، مختلف فرقوں اور طبقوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن الکفر ملت واحدہ،
کفار سارے ایک مذہب ہیں، جتنے بے ایمان ہیں سب بے ایمانوں کا ایک مذہب ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہازان خصمان، یہ دو متحارب طاقتیں ہیں، یہ دونوں پارٹیز ٹو کیس ہے، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، اور فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے لیے جہنم کے کپڑے ان کے میچے کے مطابق، ان کے سائز کے مطابق کاٹ دیے گئے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے ابلتا پانی، کھولتا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، سہارا، یہ سہاروں کے ایک معنی سسر بننے کے ہیں اور ایک معنی پگھل جانے کے ہیں، پگھلنے کے یا پگھلا دینے کے، یا فعل متعدی کے طور پر استعمال ہوا ہے، یسحر بہ ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے اس کو پگھلا دیا جائے گا۔ فعل مجہول آئے تو اس کا معنی یہ ہے اس کو ٹرانزٹیو ورب کے طور پر، فعل متعدی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ والجلود، اور ان کے چمڑے بھی پگھل جائیں گے، اندر سے شروع کر کے چمڑوں تک بہن سیال ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے گرز ہوں گے، یعنی ان کو مارے جانے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے یا لوہے کے گرز ہوں گے۔ یہاں مقما کی جمع ہے مقام، قما کہتے ہیں اکھاڑنے کو، اکھاڑنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ہتھوڑا جو ہے کسی چیز کو ایسے ٹھکی ہوئی ہو تو اس کو استعمالتے ہیں تاکہ اکھڑ جائے، اس لیے مقما کے معنی ہتھوڑا بھی ہیں اور اس کے معنی گرز بھی ہیں۔ وَلَهُمْ مَقَامٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارے جانے کے لیے، ان کے لیے یعنی ان کو مارے جانے کے لیے لوہے کے گرز ہیں، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، اور جب بھی وہ چاہیں گے کہ غم کے مارے اس سے نکل جائیں، یعنی مارے غم کے وہ جہنم چھوڑ جائیں، اعیدوا فیہا، اس میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ اعاد یعید اعادتن کے معنی واپس لوٹانا، اعیدوا فیہا، ان کو اس میں واپس لوٹایا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو زبانی کہا جائے گا تم آگ کا عذاب چکھو۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔ یہ اس میں یہ جو آیت نمبر 18 گزری ہے، یہ آیت ہے سجدے والی، اور سجدے کے بارے میں مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جس وقت سجدے والی کوئی آیت پڑھی جائے، تلفظ کیا جائے، اس کی آواز جس کے کان میں پڑے، پڑھنے والے سے لے کر جس کے کان میں آواز پڑتی ہے، سب پر سجدہ تلاوت لازم قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر ایک مجلس میں 20 مرتبہ آیت پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نشست بدلی جائے، ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے اٹھا، دوبارہ اسی مجلس میں واپس آ گیا، جبکہ پہلے آیت سجدہ پڑھی جا چکی ہے اور اب پھر پڑھی گئی ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ہی سجدہ ہے، جو ایک مرتبہ اٹھ کے واپس آ کے بیٹھا ہے اس کے لیے پھر جتنی مرتبہ نشست بدلے گا، اپنی سیٹنگ بدلے گا، اتنی مرتبہ اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ اتنی مرتبہ آیت تلاوت پڑھی جائے، آیت سجدہ پڑھی جائے۔ اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا زبان سے تلفظ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس طرح دیکھتا ہے بہت سارے ختموں کے عادی اور پیشہ ور ٹائپ، بہت سارے لوگوں کی ختموں کی دعوتیں قبول کر لی، تو وہ اس طرح اونٹ بند رکھتے ہیں، اس طرح انگلی پھیرتے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے میں پڑھ رہا ہوں، اس سے تلاوت کا ثواب نہیں ہوتا، دیکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آیت سجدہ سے بھی گزرے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، منہ سے نہ تلفظ کرے، ایسے انگلی پھیرتا جائے۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ ایک آدمی اگر نماز میں ہونٹ ایسے بند کر رکھتا ہے، بہت ساری صوفیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے نئی نئی نماز پڑھنا شروع کی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ مکمل بند ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں،
تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ تلاوت شمار نہیں ہوتی نا، تلاوت میں حرکت زبان کو دخل ہے۔ اور اگر ایک آدمی اس وقت سجدہ تلاوت والی آیت سنتا راستے میں سے گزر رہا ہے، اس کا وضو نہیں ہے، کل کر سکتا ہے، زندگی کے کسی حصے میں کر سکتا ہے، اس وقت واجب ہو جائے گا۔ شرط وجوب سماعت ہے، اور شرط ادا زندگی کے کسی حصے میں ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت کرے، اسی وقت کرنا افضل ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں جیسا درس ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ہم سجدہ تلاوت کر لیں، پھر دوبارہ پڑھیں تو پھر واجب ہو جائے گا، اس لیے آخر میں کرنا افضل ہے۔ تو اگر آخر میں کوئی ایک مرتبہ کر لے سجدہ تو چل سکتا ہے؟ جی، اگر کسی نے 3-4 مرتبہ اگر سجدے والی آیت پڑھی ہے، ہاں، تو الگ الگ سجدے واجب ہوں۔ الگ الگ ہر وقت الگ الگ کرنی پڑے گی ہاں، سجدہ۔ اگر ایک ہی آیت اسے پڑھی ہے لیکن مختلف نشستوں میں پڑھی ہے، ہاں۔ پڑھ کے اٹھ گیا، دوبارہ پھر آ کے پڑھی، پھر اٹھ گیا، پھر اگلے دن پڑھی ہے۔ اچھا، اگر 20 مرتبہ اس سے نشست بدل کے اسی نے پڑھی ہے، تو جس طرح نشست بدلنے پر سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اسی طرح اس پر بھی کئی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اور اس میں یہ بات بھی بڑی یادگاری ہے، اگر مرزائی ہے، اس نے آیت پڑھی ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو بھابیوں میں یا شیعہ میں ایسے عقیدے کو پہنچا ہوا ہے جس سے کفر لازم آ جاتا ہے، بات سنیے، ہم بھی ایسے ہوں گے جو بہت عقائد باطلہ، ان کو غیر شعوری طور پر عقائد باطلہ، برے لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے عقائد اس کے باطل ہیں، کہلاتا سننی ہے۔ اگر حالت کفر تک وہ پہنچا ہوا ہے، اس آدمی نے وہی آیت پڑھ دی ہے، اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھے؟ کیونکہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہے، مرزائی ہے، یا اور کوئی کسی بھی مذہب کا نام لینے والا، مگر اس کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ اگر پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے تو امام اس کو پکڑ لیتا ہے، امام کی نماز بھی گئی، مقتدی کی نماز بھی۔ کیوں؟ کہ اس کا پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز کے اندر داخلی تسلیم نہیں ہوتا۔ تو جس امام نے اس کا لقمہ پکڑا ہے نا، اس نے خارج الصلاۃ کا لقمہ پکڑ لیا۔ اس بات کو نافذ کرنے کے لیے امام کو یہ معلوم ہونا ضروری ہوگا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کے عقیدے سے ناواقفیت کی بنا پر نماز پڑھ لی ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے، لیکن فی الواقع اگر یہ بات 20 برس کے بعد کھلے کہ یہ آدمی اس وقت یہ عقیدہ رکھتا تھا اور اس نے لقمہ دیا تھا، تو وہ سب پر نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا، امام پر بھی، مقتدی پر۔ وہ پھر سے پڑھنی پڑے گی ہے نماز، وہ پھر سے پڑھنی ہاں، پڑے گی۔ اعادہ کے معنی دہرانا، ٹو ریوائز۔ یہ میں نے وہ مسئلہ اس لیے بتا دیا کہ ممکن ہے تشریح میں ہم وہاں تک نہ جا سکیں، تو پھر آپ نماز مغرب کے بعد سیدھا تلاوت یہاں ادا کر لیں یا گھر جا کے کر لیں، جیسے بھی کریں، مگر یہ اس کے احکام ہیں۔ اور مثال کے طور ایک ماں بہن ہے، وہ سن رہی ہے، وہ مینسس کی حالت میں ہے، یہ بچے کو جنم دیا ہوا ہے، نفاس کی حالت میں ہے، اب وہ سیدھا تلاوت نہیں ادا کر سکتی، تو جس وقت اس کا بدن پاک ہو تو بدن پاک ہونے کے بعد کسی وقت سیدھا تلاوت کرنا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کے وہ اسے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سیدھا تلاوت کی، بلکہ دل سے جو اس نے نیت کی ہوئی ہے سیدھا سجدے میں جا کے اٹھ جائے، اتنی بات کا نام سجدہ ہے۔ اگر یہ عصر اور فجر کے بعد یہ بھی تھوڑی وضاحت کے بعد ہاں کر سکتا ہے آدمی؟ جی، اس میں جو فجر کی نماز ہے اس کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ مکروہ وقت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایک بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ لوگ صبح کی نماز کے بعد کا حکم اور طلوع آفتاب کا حکم ایک سمجھتے ہیں، یہ دونوں وقت الگ الگ ہیں، دونوں کی قیمت الگ الگ ہے۔ نماز عصر کے بعد کے وقت کو اور سورج ڈوبنے کے وقت کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، دونوں وقت ہی الگ الگ ہیں، دونوں کی قیمت ہی الگ الگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جو احکام ہے نا کہ نفل وغیرہ نہ پڑھے، نماز عصر کے بعد ہے کہ نفل نہ پڑھے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل میں نماز فجر اور نماز عصر کی تکمیل چاہیے ہوتی ہے، تو یہ وقت اس کی گنجائش میں رکھا ہے کہ اس وقت میں کوئی ان باتوں کا عادی نہ ہو
تاکہ اگر ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت پڑے تو اچھی سنجیدگی سے دہرا سکے۔ اس لیے ان اوقات کو کہتے ہیں مکروہ ہیں، لیکن مکروہ لغیر ہی ہیں، مکروہ لذات ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر قضا نماز کوئی اور ہوئی ہے سوائے صبح کی سنتوں کے تو جماعت کھڑی ہوگی تو اس میں قضا پڑھ سکتا ہے۔ نماز عصر وہ پڑھ چکا ہے، بعد میں کوئی جماعت کھڑی ہوگی نماز قضا کی نیت کر سکتا ہے۔ اب اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے فتاووں میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت نہیں تسلیم ہوتا، وہ اس وقت سپیر رکھا گیا اس نماز کو دہرانے کے لیے۔ جو چیز مکروہ لغیر ہی ہوتی ہے جائز لذات ہی ہوتی ہے، یہ بذات خود وہ مکروہ نہیں، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے کا وقت وہ مکروہ لذات ہی ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت جو ہے یہ مکروہ لذات ہی ہے۔ اس طرح کہ یہ وقت جو ہے یہ شیطان کے سجدہ کرنے کا وقت ہے، جب سورج اس طرح نکل رہا ہوتا ہے نا یہ وقت، جب سورج اس طرح ڈوب رہا ہوتا ہے یہ وقت، یہ مکروہ لذات ہی ہے کیونکہ یہ شیطان کے سجدہ کرنے کے وقت ہے۔ لیکن جس وقت تک سورج اس طرح گم ہونا شروع نہیں ہوا اس سے پہلے کا وقت غروب آفتاب کا وقت نہیں کہلاتا۔ جسے سورج نکلنا شروع ہونا چاہتا ہے اس کا کوئی کنارہ نمودار ہونا شروع ہو گیا تو یہ وقت سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، اس سے پہلے کا وقت تو طلوع آفتاب کا وقت نہیں ہوتا، وہ نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ نماز فجر کے پڑھنے کے بعد سورج کے ظہور سے پہلے اس کا نام ہے صبح کی نماز کے بعد کا وقت۔ اس لیے نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب شروع ہونے سے پہلے جو وقت ہے اس کا نام غروب آفتاب یا طلوع آفتاب نہیں، اس کا وقت نام ہے نماز عصر کے بعد کا وقت۔ نماز عصر کے بعد کے وقت کے احکام اور ہیں، سورج کے ڈوبنے اور سورج کے نکلنے کے وقت کے احکام اور ہیں۔ یہ کنفیوژن فتاووں میں یہ ذکر ہے نا تو بعض آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ دو الگ الگ وقت ہیں، یعنی صبح کے بعد اور عصر کے بعد جو وقت ہے ان دونوں کو ملا تو 4 وقت بن جاتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کا وقت اور سورج طلوع ہونے کا وقت یہ شیطان کے سجدہ کرنے کا وقت ہے، اس لیے اس میں نہ ادا نہ قضا نہ نفل نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ صبح کی نماز کے بعد جو وقت ہے یہ مکروہ لغیر ہی ہے اور سجدہ تلاوت کا وقت کوئی معین نہیں ہے، اس لیے بعد میں کر لیں۔ یہ احکام ہیں جو بڑا وزن رکھتے ہیں، بے شمار دانشوروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان احکام سے ان کا کوئی تعلق ہم نے نہیں دیکھا زندگی میں، کبھی بات پوچھی ہے تو بہت بیگانگی لگی ہے، اس لیے ان احکام کی بڑی قیمت ہے۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور ایک عالم دین کی کتابیں یہ فقہ پڑھا رہا ہے، باہر سے مقتدی آتا ہے تو وہ جماعت کو چھوڑ دے اس کتاب کے سبق میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے اس کے فرد واحد کے نجات کا معاملہ ہے، وہ کتاب کی تعلیم پوری جماعت کے نجات کا معاملہ ہے۔ اس وقت میں بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہوں، اب میں کوئی نفل اس وقت میں پڑھ لیتا تو میری اکیلی ذات کو فائدہ پہنچتا ہوں، اس وقت میں نے آپ سب کو بتلایا ہے اور سمجھانے میں خاصا زور مارے 2 3 مرتبہ بات دہرائی ہے تاکہ اچھی طرح بیٹھ جائے آپ کے دماغ میں۔ آپ آگے 10 20 ہزاروں کروڑوں آدمیوں کو آگے آپ ہدایت کریں گے تو اب اس کی حفاظت میرے ان 2 نفلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ترک جماعت کے آزار میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ خود بھی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں زور کی سنتیں چھوڑ دوں، سنت موقدہ میرے لیے جائز ہے، کیونکہ میں کام یہی کرتا ہوں، کوئی اور کام نہیں کرتا، ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے سجدہ تلاوت کے احکام غالباً آپ کے اس میں بعض لوگوں کو دیکھا کانوں کو بھی بیٹھ کے بھی کانوں کو اشتہار لگاتے ہیں، نہیں، وہ سجدے کا حصہ نہیں ہے۔ ابتدا میں جو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی بنیاد ہمارے اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ ہر دور میں کان کو ہاتھ لگانا یہ توبہ کی علامت ہے۔ آپ کئی مرتبہ دیکھتے ہوں گے بچے کو ماں جب ڈانٹتی ہے تو بچہ فوراً کان پکڑ لیتا ہے، اس کا مطلب فطرت انسانی میں اپنے کسی کیے ہوئے کام پر ندامت کا اظہار
ये कानों को हाथ लगाने से होता है। तो बंदा कानों को इससे हाथ लगाता है अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की कोताहियों पर नदामत का इजहार करने के लिए। और फिर जिस वक्त किसी जानवर को ज़िबा करते हैं उसके हाथ पांव बांधते, वो अपने हाथ इस तरह खुद बांध लेता है। हाथ बांधने के बाद फिर उसको तकबीर पढ़ते हैं, वो खुद तकबीर पढ़ लेता है। ऐ अल्लाह, इस वक्त मैंने अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा कर डाला है, तेरी बारगाह में शर्मिंदगी का इजहार कर, दस्त बस्ता तेरी बारगाह में खड़ा हूं। वो इस वजह से है, ये सीधे का हिस्सा नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिनका अकीदा ठीक है। अब अकीदे की सेहत से पहले अमल की दुरुस्ती का कोई जिक्र नहीं, जिसका माना यह है कि जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है ना, उसके अमल की दुरुस्ती का उसको कोई फायदा नहीं। ये ऐसा समझ लें जैसा वजू ना हो तो कितनी भी अच्छी करके नमाज पढ़े नहीं होगी। तमाम आमाल की सेहत के लिए अकीदे का सही होना शर्त है। अगर उसकी तय में अकीदे की सेहत मौजूद नहीं है, कुछ भी करे, हज नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, रोज़ा नहीं होगा। हत्ता कि अब ये मिर्ज़ाई मस्जिदें बनाते हैं ना, अगर इस्लामी ममलकत हो, इस्लामी दस्तूर नाफिज हो, ये अपनी इबादत गाह पर मस्जिद का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। इसके लिए मस्जिद, इसलिए कि मस्जिद बनाने के लिए सेहत अकीदा शर्त है। उसका अकीदा सही नहीं है, इसलिए ना उसका पोजीशन लाफुल है, ना उसकी इबादत लाफुल है, ना कोई उसका अमल जो है वो वैलिड है। वैलिडिटी अब प्रैक्टिस के लिए, अमाल की दुरुस्ती के लिए अकीदे का दुरुस्त होना शर्त है। जिसका अकीदा गलत उसका सारा काम। ये वजह है कि हर वक्त अकीदे पर आलुल्लाह जोर देते चले आए हैं। नहीं तो आसान बात याद रखने की है कि नहीं कि मदीने शरीफ में जो मुनाफिकीन थे उनके आमाल आम मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे थे। क्यों? वो जहन्नम का ईंधन बने। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दल असफल मिनन नार, मुनाफिकीन जो जहन्नम का सबसे निचला तबका है, जहाँ सब गंदगी पूरी जहन्नम की बह के आएगी वहाँ। हालांकि अमाल तो उनके ठीक हैं, ये सदा क्यों? अकीदे की खराबी है। अल्लाह करीम फरमाते हैं बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिनका अकीदा दुरुस्त है और उनके अमाल अच्छे हैं, ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनमें से नहरें बह रही हैं। कितनी अफसोसनाक बात है, एक आदमी अकीदे के एतबार से तो सरकार से मोहब्बत का दावा करे, लेकिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल बना सके, न उठना बैठना बना सके, न लिबास बना सके, न तहजीब और अखलाक को सरकार के सांचे में ढाल सके। मोहब्बत के झूठा होने की अलामत है कि नहीं? मगर ये बात आले सुन्नत के नज़दीक सही नहीं है, और तहकीक किया जाए तो किसी के नज़दीक भी ये बात सही नहीं बनती कि एक आदमी के आमाल में अगर ख़राबी है तो उसकी मोहब्बत भी झूठी है, उसको मोहब्बत का कुछ असर नहीं मिलेगा। ये बात गलत है। किसी भी हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ दिली तौर पर मोहब्बत रखने में झूठा नहीं है तो किसी अमल की खराबी की वजह से झूठा तस्लीम नहीं होता, अजर मिलेगा। और ख़ुद बुखारी जैसा एक दुश्वार पसंद आदमी, बुखारी के दूसरी जिल्द में आखिरी हिस्से में यह हदीस मौजूद है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, पूछते हैं मतस्साअतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा नवाज इरशाद फरमाइए क़यामत कब आएगी? तो सरकारी दो आलम फरमा मा आदत लहा, क़यामत के लिए क्या तैयारी की हुई है? अर्ज करते मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका, मैंने उसके लिए कोई ज़्यादा नमाजें, ज़्यादा रोज़े, ज़्यादा सदक़े इकट्ठे नहीं किए, तैयार नहीं किए। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है। अंत मआ मन अहबब्त, अमाल की कमी को तस्लीम करने के बाद फरमाना कि तू उसके साथ होगा जिसके साथ तेरी मोहब्बत है। ये इस बात का सबूत है मोहब्बत किसी हालत में भी नकारा सौदा नहीं है, नतीजा लाने वाली चीज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ बात कर रहे हैं तो सहाबी अपने कमज़ोरी को महसूस करता है कि मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार फरमाते हैं हसन हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है, फरमाते हैं
من احب هذین من احبنی و احب هذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. کا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، ان دونوں سے پیار کرتا ہے، ان کے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، قیامت میں جہاں میں ہوں گا وہاں اس میں باقی اعمال کا سرکار دو عالم کے سامنے ذکر کیا. اور مستند احادیث میں ان حدیث کو کسی نے کلام کیا. یہ حدیث جو ہے یہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوئم کتاب المحبت میں ذکر کیا. اور ایک صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ روتے ہیں. سرکار پوچھتے ہیں کہ کیوں روتا ہے؟ اگر میری ملاقات کے لیے تھے، جب میں مل جاؤ تو پھر کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذا ذکرتک، جب میں آپ کو یاد کر لیتا ہوں، فما اصبر حتی ازورک، جب تک آپ سے ملاقات نہ کروں مجھے چین ہی نہیں آتا. اب ہر وقت تو ملاقات جاری نہیں ہو سکتی رہ سکتی، تو پھر جس وقت میں آتا ہوں اس وقت تو مجھے رونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچھڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بس آیا ہوں، بس ابھی بچھڑ چلیں گے. تو عین وصل میں جدائی کا احساس رہنا کہ ابھی بچھڑنے والے ہیں، بچ عشق دے رونا پہندا ہے ہمیں وصل ہوئے پاویں دوری. تو میں نے یہی سوچتے سوچتے ذکر تو موتی و موتک، مجھے اپنی موت بھی یاد آئی، آپ کی موت بھی یاد آئی. اور میں نے سوچا کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو رفعت مع النبیین، آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں اٹھا لیے جائیں گے اور نبیوں کی کالونی میں چل کر کے جنت میں آباد ہو جائیں گے. وَإِن دَخَلْتُهَا، یہ صحابی کا قول ہے، اگرچہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں گا لیکن وَلَكِنِّي لَا أَزُورُكَ، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. تو یا رسول اللہ پھر میں ایسی جنت میں نہ جانا چاہتا ہوں نہ اس سے میرا گھر دیا ہوا. سرکار اس پر چپ ہو گئے. اس پر جو چپ ہوئے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں تو اطاعت کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے. اطاعت کی ہے ایمان میں اور اعمال میں، لیکن وہ جو پہلی حدیثیں بیان کی اس میں ایمان کی میں اطاعت کی ہے اور اعمال میں اطاعت نہ کرنے کے باوجود بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ناکارہ ہے. نہیں، ان کی محبت تسلیم ہوئی. اور حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الشفا میں اس کا ذکر کیا کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے شراب پی ہے، انہیں درے مارے گئے، پھر شراب پی، پھر درے مارے گئے، پھر شراب پی، پھر درے مارے گئے. اعمال کی خرابی کی بڑی واضح نظیر ہے. تو ایک صحابی تیسری مرتبہ بولے تو کہے کہ تجھ پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو کہ تو سرکار کی محفلیں بھی کرتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے. آپ خدا تلعن ہو، اس کو لعنت نہ کر، فإنه يحب الله ورسوله، خدا اور اس کے رسول سے یہ پیار کرتا ہے. اس کا مطلب کہ بدعمالی کے ہوتے بھی سرکار نے پیار کو ناکارا نہیں فرمایا. محبت نتیجہ لانے والا ہے. البتہ یہ ہے محبت کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. سرکار سے پیار کرتا ہوں پھر وہ کام کروں جو سرکار کو اچھے نہ لگے. جیسا حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب سوسائٹی کا بڑا ایک حسین دبنگ جوان تھا، اور اناک نامی عرب کی ایک عورت تھی جو اپنے وقت میں ماہ خوبہ مانی جاتی تھی، بڑی سر قامت، پری پیکر اور بدر منیر سمجھی جاتی تھی. حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے چوری چوری گئے کہ بڑی مدت ہوئی کعبہ شریف کی حاضری نہیں تھی. تو گئے تو طواف کرنے، ان آپ کو کہیں پتہ چل گیا. زمانہ جاہلی میں وہ ان کی آشنا تھی، جنسی تعلقات تھے اس سے. اچانک وہ سامنے ہوئی اور وہ اس طرح کوئی اٹکھیلیوں کی بات کرتی ہے، ڈورے ڈالتی ہے. تو حضرت ابو مرسد کہتے ہیں کہ اب مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتی، میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں. ان کا کیوں؟ ان کا میں سرکار سے محبت کر بیٹھا ہوں. اب سرکار دو عالم الاسرار صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ جھوٹے محبوں کی عادت ہے. محبت تو کسی سے کرنا لیکن محبت کی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا. میں نے جہاں سرکار سے محبت کی ہے وہاں محبت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا. یہ جو خاص سارے میں نے محبت کی ہے اور محبت کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کیا. ان کا میں تو تیری محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی. ان کا نہیں ہو سکتی تو چلو سرکار کی بارگاہ وہاں چل کر بات کرتے ہیں. وہاں چل کے جب بات کی
سرکار نے جو فرمایا کہ تو اسلام قبول کر دے تو اسی سے تیری شادی کر دیتے. اس نے اسلام قبول کر لیا تو شادی ہو گئی. اگر حضرت ابو مرثد نے یہ بات واضح کی سچی اور جھوٹی محبت کا یہ فرق ان کے نزدیک ہے. سرکار نے محبت کو جھوٹا فرمایا نہیں. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن کو یہ چاہیے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں, مجھے اس محبت کی ذمہ داری کو بھی قبول کرنا چاہیے. اللہ کرفاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے, یعنی اہل ایمان کو اور اچھے کام کرنے والے ایسے باغات عطا فرمائے جو کبھی وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ خدا کے اپنے فیصلے ہیں, چونکہ پاور آف ساورنٹی ریاست اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اپنے پاس ہے, اس لیے جو چاہے سو کرے. وہ کسی کے سامنے کویسچنیبل نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے ریسپانسیبل نہیں ہے کہ اس کو جواب دے کے میں نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ میری اپنی ویٹو پاور ہے, میں جو چاہوں استعمال کروں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ کچھ اس کی آیتیں مکہ شریف کی ہیں, کچھ مدینہ شریف کی ہیں. آگے اس کے اندر بڑی بڑی مارکہ آیات آ رہی ہیں جس میں بڑی بحثیں ہوں گی اور بڑی دلچسپ ہوں گی. ایک موقع پر میں نے کچھ اورینٹیلسٹ نے سوالات کیے تھے برمنگھم کے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں, نے ان کے جواب بھی دیے. وہ سورہ حج کی ہی آیات تھی جس میں کہ نبی پاک علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو سرکار کی زبان پر شیطان نے کلمات معاذ اللہ جاری کر دیے تھے. تو پھر اس سے امکان اس بات کا بن جاتا ہے کہ کسی وقت بھی قرآن کے نام سے سرکار کی زبان پر شیطان کے کلمات جاری کر دے تو وہ قرآن سمجھے جائیں معاذ اللہ سمجھے اللہ. پھر اس کا ایسا خوبصورت جواب دیا تھا کہ اس کے بعد پھر اورینٹیلسٹ نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ دوبارہ سوال. تو یہاں اس لیے ملی جلی آیات کچھ مکے سے کا حالات سے متعلق ہیں, کچھ مدینہ طیبہ کے حالات سے متعلق ہیں. ان میں بو آتی ہے کہ یہ مکے کے حالات کے بارے میں ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اگر اللہ تبارک تعالیٰ کرے تو اب کرے جس وقت کہ ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہے اور یہ سرکار اکیلے ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. خدا ان کی کب مدد کرے گا؟ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو اس بری حالت میں دیکھ کے اس کی خدا مدد نہیں کرتا نا, وہ قیامت میں اس سے بھی بری حالت دیکھے گا تو مدد نہیں کرے گا. خدا کو اس پر پیار ہی نہیں. اللہ کی بات ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں مدد کرے گا نہ قیامت میں مدد کرے گا, چاہیے کہ رسی چھت سے ڈالے اور لٹک جائے, خودکشی کر لے, پھر دیکھے کہ اس کی اس تدبیر نے اس کے اس ملال کو دور کیا کہ نہیں. یعنی پھانسی بھی لگ جاؤ, جہنم میں چلے جاؤ, تمہارا یہ درد دور ہونے کا نہیں. دنیا میں بھی دیکھو گے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب بدر کی جنگ میں آمنے سامنے آؤ گے تو پھر چند تلواریں تمہیں ٹھکانے لگا دیں. وہ وقت بھی دیکھنے والا ہوگا. تو جس طرح مٹھی بھر آدمی اٹھ کے تو تم سب کا خاتمہ کر دیں گے میدان بدر میں, اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی تمہاری توقعات کے خلاف ان کو جنت ملے گی. اللہ کرواتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے اس قرآن کو واضح آیات کی حالت میں نازل فرمایا. ان ایسی آیات ہیں جن کے معنی بالکل صاف ستھرے نکھرے ہوئے, حق اور باطل کی مکمل تمیز اس کے اندر موجود ہے. اب قبول کرنا یا نہ کرنا یہ کسی کی اپنی مرضی پر ہے, کیونکہ یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے, احکام تکوینیہ میں سے نہیں ہے. احکام تکوینیہ ان کو کہتے ہیں کہ کن ہو جا, ہو گئے, یا کہا چاند ٹوٹ جا, اس کو کوئی اعتراض نہیں. روزانہ حکم تکوینی کے مطابق سورج نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے, چاند نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے مصطفیٰ نور جناب امر کن, امر تکوینی کا مظہر بھی سرکار کی ذات ہے. اس لیے سورج کو کہیں واپس لوٹ تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ 2-4 منٹ انتظار کرو جی, نہیں, اس کو اسی وقت لوٹنا پڑے گا. مصطفیٰ نور جناب امر کن, کہہ رہا بیان میں طے بتہ معلومات ہے. یعنی جو جس کا مظہر ہوتا ہے نا اس کی رنگت اس میں نظر آتی ہے. جس طرح ریزمبلنس نہیں دیکھتے, بیٹے کی ریزمبلنس شکل و صورت باپ کی طرح ہوتی ہے, زیادہ امکان اس طرح کا ہوتا ہے کہ عادتیں بھی اسی طرح کی ہوں. خدا تعالیٰ کی جس تجلی سے کوئی پیدا ہوا نا اس تجلی کا رنگ اسے ملتا ہے. وہ پہلا جو کن کا خطاب ہے اس کا مخاطب ہی سرکار ہے, اس لیے کن کا اظہار جو ہے سرکار سے ہوتا رہے گا.
जो दरख्त को कहेंगे दौड़, वो ये नहीं कह सकेगा जनाब दौड़ना मेरा काम है। ये अमर तकवीनी कहलाता है। ये अमर तकलीफी है कि नमाज पढ़, ऐसा नहीं कि पकड़ के फरिश्तों के जरिए झुका दो इसको। इसमें इख्तियार दिया है, कर या ना कर तेरी मर्जी, लेकिन हमारा हुक्म है कर। इसको कहते हैं अमर तशरी या अमर तकलीफी। लेकिन वो दूसरा जो है वो अमर तकवीनी है। यहाँ पर परवरदिगार आलम फरमाते हैं ये जो हमने तुम्हें इख्तियार दिया है ये अमर तकलीफी के तौर पर दिया। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा। कि जो ईमान लाए हैं एक वो जमात, और दूसरा जो यहूदी हुए हैं, सितारा परस्त हैं। साबीन के मैंने दो तर्जमे किए हैं। एक सैबियन जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बैप्टिस्ट के मुकाबले में एक फ़िरका है। हज़रत इमाम नस्वी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इससे मुराद वही सैबियन है और वो मेसोपोटामिया के इलाके में आबाद थे। तो वो अक्सर ये मौजूद बहस उनके यहाँ चलता रहता था। उनके जवाब में यह आयत नाज़िल हुई है, इसलिए मुराद वो सैबियन है। और एक तबके ने सितारा परस्तों से मुराद ली है। और नसरानी और आतिश परस्त और मुशरिकीन अल्लाह क़यामत के मैदान में सबके फैसले कर देगा, यानी सच्चा कौन और झूठा कौन है। इनमें जो नसारा हैं ये कहते हैं हमारे पास किताब आई है, जो यहूदी है कहते हैं हमारे पास किताब आई है, और जो ज़ोरोएस्ट्रियन है, ज़रतश्त इसका बानी था। ईरान के लोग उसको अपना पैगंबर मानते थे अपने वक्त में। उनको अंग्रेज़ी में ज़ोरोएस्ट्रियन कहते हैं, फ़ारसी में उनको गबर कहते हैं, और दूसरी ज़ुबान में उसको तरसा भी कहते हैं। ये मजूस उनको अरबी में कहते हैं। इनकी एक किताब है जिसका नाम है यंद, ये उसकी किताब है। उनके ख्याल के मुताबिक ये यंद जो है ये उस पर वही हुई थी। तो ये सारे दावेदार थे। और हदीस के अंदर इसको भी एक आले किताब के नाम से जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलमाए अक़ायद ने एक हदीस रवायत की है कि इफ्तरा क़त्ल मजूसो अला 70 फ़िरक़तन, कि जो मजूसी हैं वो 70 फ़िरके बने हैं। और वल यहूदो अला अहद 70 फ़िरक़तन, जो यहूदी हैं ये 71 बने हैं। और जो नसरानी हैं अलसनैन 70 फ़िरक़तन, ये 72 फ़िरके बने। और मुसलमान अला सलासतिन व 70 फ़िरक़तन, मुसलमान 73 फ़िरके बनेंगे। कुल्लुहुम हल्का, उनमें से हर एक हलाक। कुल्लुहुम फिन्नार, ये अल्फाज भी हैं। इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के सब वो जहन्नमी हैं। पूछा वो कौन है? सरकार ने फरमाया हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। ये इमाम अब्दुल करीम शारस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मिलल वन निहाल के मुक़दमे में ये हदीस दर्ज की है। और पूछा गया रसूलल्लाह मस सुन्नत वल जमाअह, सुन्नत और जमात कहते किसे, वो क्या चीज़ है? और मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जिस अक़ीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा आज की तारीख में वो सुन्नत और जमात है। इस पर कायम रहना। और ये जितने भी झूठे तबके पैदा हुए हैं ये उसके बाद पैदा हुए हैं। हमारा जो सिलसिला है ये नबी पाक सरकार के सहाबा से चला। मसलन हम ये अकीदा रखते हैं कि नबी करीम अलैहि सल्लम को गैब का इल्म है। ये जाबजा सरकार द्वारा ने वाज़ेह किया कि नहीं किया? हत्ता कि मुल्ला अली कारी ने सरकार के जानवरों के बारे में लिखा है कि उनको गैब का इल्म। बाब ज़ियारतुल क़बूर के अंदर हदीस आती है कुतुब सियाह में कि नबी करीम सल्लल्लाहु खच्चर पर सवार जा रहे थे, तो कब्र का कोई निशान नहीं है। एक ही जगह से गुजरे तो सरकार का खच्चर बिदका और भागा। और इस हद तक कि सरकार बड़ी मेहनत के साथ संभले। और उसके बाद सरकार ने खच्चर को रोकने के बाद फरमाया कि ये सामने वाली खजूर से टहनियाँ तोड़ के लाओ। टहनियाँ 2 तोड़ के लाई, उनके 4 टुकड़े कर लिए गए। दोनों टहनियों को तोड़ 2 टुकड़े कर लिए। और उसका एक एक टुकड़ा एक कब्र की निशानदेही फरमाने के बाद सराहने की तरफ और पायती की तरफ ठोंक दिया। इस पर गुफ्तगू हुई कि ये क्यों ठोंका। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा था, ये कब्रें हैं। अब पहली बात ये कि अज़ाब कब्र साबित हुआ, अज़ाब कब्र बराबर चीज़ है, एक बात। दूसरा ये कि कब्र का जब निशान नहीं मिटा हुआ था
निशान तक भी बिठा हुआ था, कोई निशान तक नहीं था, तो फिर ये किस तरह मालूम हुआ कि अंदर कोई मुर्दा उसको सजा हो रही है? इसी का नाम है गैब का जानना। क्योंकि गैब की क्या तारीफ है? माला युद्रिकुहुल हिस्सो वला तख्तदीह बदाहतुल अक्ल, जिसको अकल की पहली तवज्जो भी ना जान सके और हवासे खमसा ज़ाहिरी से वो मालूम भी ना हो सके, उसका नाम है गैब। अब जाहिर है कि कब्र का निशान तक नहीं है। अब आंखें उसे देख सकती हैं अज़ाब हो रहा है, नाक सूंघ सकती है कि अज़ाब हो रहा है, कान सुन सकता है कि अज़ाब हो रहा है, जुबान चख सकती है कि अज़ाब हो रहा है, हाथ छू सकते हैं, ये हवासे खमसा ज़ाहिरी है ना। अकल की पहली तवज्जो का ये मतलब कि किसी का चेहरा सुर्ख देखा तो उसको देख के इसको बुखार आ रहा है क्योंकि इसका चेहरा गैर मामूली हद तक सुर्ख है, आंखों से पानी बह रहा है, बुखार तो नहीं आ रहा। अकल की पहली तवज्जो ने मालूम। आदमी बार बार ऐसे नाक साफ कर बात करते वक्त खांस रहा है, अब कहते जुकाम तो नहीं हो रहा। अकल की पहली तवज्जो, जा रहा है धुआं उठता हुआ देखा तो जो ही धुआं देखा कहीं आग जल रही है, ये अकल की पहली तवज्जो। अकल की पहली तवज्जो मालूम कर सकती है कि कब्र में ये कब्र है और इसके अंदर कुछ है, गैब जाना कि न जाना। पूछा ये किस वजह से हो रहा है? फरमाया ये आदमी चुगलियां खाया करता था, इसे पता चला चुगली भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी को अज़ाब कब्र हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चुगलियों से बाज रहे। इससे जो झूठे मजहबों का रद्द है वो चुगली नहीं कहलाता, इसलिए कि वो तो खुली मजलिस में हो रहा है, उनके सामने भी हो सकता है, ये चुगली की तारीफ से खारिज है, ये आले बातिल की तरदीद है। ये इल्मुल मुखासमत व रद्द कुरान मजीद के जो 5 उलूम हैं उनमें से मुस्तकिल एक इल्म है, झूठे मजहबों को झूठा कहना, उनकी तरदीद करना। ये दूसरा जो है का ये पेशाब करता था, इसके छींटे उठ उठ के इसके कपड़ों पर पड़ते थे। अब वो चुगली खाया करता था तो वो दौर गुजर चुका, उस वक्त सरकार वहाँ आमने सामने नजर आ रहे थे नहीं आ रहे थे। जब वो पेशाब किया करता था तो उसके पेशाब का हालत जो है ये तो उसके अकरबा को भी पता ना होगी, आज की तारीख सरकार को पता है, गैब है ना होगी, है कि नहीं अकीदा। अब आले सुन्नत का ये अकीदा है कि नहीं? तो ये मौजूदा कहते हैं दीवार के पीछे का पता नहीं, कब्र के पीछे का पता है, तो दीवार के पीछे का कैसे पता नहीं? कब्र का वॉल्यूम दीवार से ज्यादा होता है ना। आप देखें कम से कम गज 1.5 गज तो खुदी हुई होती है, किसी दीवार की चौड़ाई तो नॉर्मल हालात में तो 1.5 गज तक तो नहीं होती। लेकिन ये सवाल नहीं है, सवाल इससे अगला है। कहते हैं खच्चर क्यों बिदका? का खच्चर इसलिए बिदका के जानवरों को बाज़ गैबी उलूम होते हैं उस वजह से। मुल्ला अली क़ारी फरमाते ये बात इससे के काफ़ी नहीं है कि जितने भी जानवर कब्रिस्तानों पे चरते रहते हैं वो क्यों नहीं बिदकते। कहते हैं दरअसल ये इल्म की हद तक नहीं था, बल्कि सरकार इसके ऊपर सवार थे। सरकार के बदन की टच मिलने से उसको न सिर्फ सुनाई दे रहा था बल्कि दिखाई भी देने लगा। आगे सुनाई दिया करता था, इल्म होता था, मुशाहदा नहीं होता था। आज सरकार का बदन साथ लगने की वजह से उसको दिखाई भी देने लगा, तो दिखाई देना पहला मौका था, इसलिए वो डरा और भागा। अब हम ये फैसला करते वक्त अहले सुन्नत वल जमात कौन है? वो है जो वो अकीदे पर है जो सहाबा का अकीदा था। सहाबा साथ मौजूद थे, इसके किसी ने कहा या रसूलल्लाह खच्चर को क्या पता है कि किसी को सजा हो रही है कि नहीं। सहाबा ये अकीदा रखते थे कि सरकार तो सरकार है, सरकार के जानवरों को भी गैब का इल्म है। बात साबित हो रही है नहीं हो रही? और वक्तन हम दूर से पुकार लेते हैं कि हमारी मदद करो, कहते हैं ये शिरकी अकीदा ये उस वक्त नहीं था। काजी अय्याज किताबुल शिफा जिल्दे 2 किताबुल मुहब्बत, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव शल हो गया, अब तदाबीर कर चुके, बहाल नहीं हो रहा। उस वक्त सहाबा कहते हैं उदु अहब्बन नास इलैक, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है ना उसको पुकार। अब और कोई दवाई तजवीज़ न करना। मालूम हुआ सहाबा की ये आदत थी कि वो मुश्किल वक्त में सरकार को पुकारा करते। कहते उस का या मोहम्मदा फंतशरत रिजलहू, उसी वक्त उनका पाँव ठीक हो गया। तो ये जो आले सुन्नत के अकायद आज मिलते हैं ये उस तारीख के हैं। ये जिन्होंने दरमियान में इनकार किया उसने हम स्वाद पहुँचाते हैं, वो कहते हैं ये बिदत है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह जिनका सन वफ़ात 1014 है, हरात के रहने वाले हैं और कम बेश 30 बरस के हेर फेर में उन्होंने मक्के शरीफ में हनफियों की इमामत कराई है और हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। उन्होंने
اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے شرح فقہ اکبر۔ سب سے پہلا بدعتی فرقہ جس نے کہ ایصال ثواب کا انکار کیا وہ معتزلے ہیں۔ یہ بدعت تقریباً پہلی بدعتوں میں سے ہے جو اسلام میں شروع ہوئی کہ ثواب نہیں پہنچتا، یہ ثواب نہ پہنچانے کا عقیدہ یہ بدعت ہے، اور یہ ان بدعتوں میں سے ہے جس کا رد واجب ہے۔ اس کا مطلب ثواب کا پہنچانا یہ تو سرکار کے زمانے میں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو آپ کچھ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کچھ صدقہ کر۔ ان کا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، کیا کروں، میں غریب آدمی ہوں۔ تو جس نے پنجاب میں کہتے تمہارے گھر میں پاؤ پانی کا بھی نہیں ہے اور نمک بھی نہیں ہے، اس طرح سرکار ان کو کہتے ہیں اور تیرے گھر کھجور، یہ تیرے گھر چھوارے بھی نہیں ہے اور تیرے گھر نمک بھی نہیں ہے، تیرے گھر جو بھی نہیں۔ یہ پتہ کیوں جملے فرمائے؟ نمک ایک ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، اگر پلے نہ ہو تو کسی مانگ لیں تو مانگتے ہوئے بھی دے دیتا ہے۔ اور چھوارے اس لیے کھجوریں نہیں کہا، چھوارے گئے کہ مدینہ طیبہ میں کھجوریں بے شمار ہیں نا لوگوں کی، جب آندھی چلتی ہے نا تو کچی کھجوریں گر جاتی ہیں، تو غریب لوگوں کے بچے جا کے چن کے نا تو 2-2 4-4 من وہ جمع کر لیتے ہیں، وہ مباح ہے، وہ کو منع نہیں کرتا۔ اس سے وہاں کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا، تو جو کاٹے جاتے ہیں نا تو جو کے خوشے جو زیادہ خشک ہو جائے نا فصل تو اس کے خوشے گر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں غریبوں کے بچے جن کی زمینیں وغیرہ نہیں ہیں وہ جا کے لوگوں کے کھیتوں سے خوشے جمع کر کے بالیاں، سٹے پر اردو میں استعمال ہوتا ہے سٹے بھی، خوشے اور بالیاں زیادہ ادبی لفظ ہے لیکن سٹے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ سٹے جمع کر کے اسے کوٹ کاٹ کے اس میں سے دانے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں لوگ جو بھی اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یار باقی تو کوئی چیزیں ہوں گی قیمتاً ملتی ہیں، یہ تو مفت ملتے ہیں، اور تیرے پاس جو بھی نہیں ہے، تیرے پاس خشک کھجوریں بھی نہیں ہیں اور تیرے پاس نمک بھی نہیں ہے۔ عرض کی یا یہ تو تینوں چیزیں مان لیا لائی، سرکار نے سامنے رکھ کر دعا مانگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ تو ایک کنواں مدینہ طیبہ میں کھود اور اس کا نام رکھ حاضل بیر ام سعد، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ جو کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ میں آج اس کنویں کا وجود موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کنویں کا پانی پیا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر امام الدین ابن کثیر نے مدینہ طیبہ میں 4 کنوؤں کا ریکارڈ پیش کیا ہے کہ 4 کنوؤں کا پانی پینا سرکار کا ثابت ہے، اس میں سے اس کا بھی ثابت ہے۔ سرکار کے سامنے رکھتے 7 کے کنویں کا پانی پیا ہے۔ تو اس سے کیا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اہل سنت جس عقیدے پر آج ہیں یہ وہ عقیدہ ہے جو سرکار ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج جس عقیدے پر میں ہوں اس عقیدے پر جو ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ 73 فرقے بنیں گے، باقی سارے دوستی ہوں گے، اہل سنت والجماعت وہ جنتی ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ان فرقوں کا ذکر سرکار دو عالم سامنے مجوسیوں کا ذکر بطور اہل کتاب کے الگ فرمایا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس جگہ مجوسیوں کے علاوہ سیارہ پرستوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ مراد اس سے صرف اتنی بات ہے کہ یہ جتنے اپنی سچائی کے دعوے دار طبقے ہیں نا، قیامت کے میدان میں رب سب کے فیصلے فرما دے گا کون حق پر ہے کون باطل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے سننے والے تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی کچھ آسمانوں میں، یہ من ذوی العقول کے لیے ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، چاند اور سورج بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چارپائے بھی اور بہت سارے انسان بھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس پر احادیث موجود ہیں کہ پہاڑ واقعی سجدہ کرتے ہیں، درخت واقعی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدے کا انداز اپنا ہے، مگر سجدہ سبھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ساز ہے قدرت کا جو بج رہا ہے، اگر چشم حقیقت بھی کھل جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ زمین و آسمانوں کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ بولتی ہو، مگر سوال آنکھ کے کھلنے کا ہے۔ جو آدمی
ایک چشم باز رکھتا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے آشنائی محسوس کرتا ہے۔ وہ حضرت مغل قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم دل کو شاد شبد اے شرف تو راہ ہر ذرہ جہاں شبد آئی ندار دوست۔ اگر تیری چشم حقیقت بھی کھل جائے تو تو دیکھے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ مغل قلندر جو ہیں یہ بھی امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ سبحان سبحان اور امام حنیفہ جو ہیں الجواہر المدیہ پھر طبقات الحنفیہ 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کیقباد کی اولاد میں سے کیانی ہے، جن کو کیانی کہتے ہیں نا، یعنی شاہی خاندان ایران کا، اس میں سے حضرت حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور اگر مضبوط بلڈ کا آدمی نہ ہوتا تو جو دباؤ پڑتا تو نیچے ہوتے جاتے، لیکن اس اللہ کے بندے کی شان یا جو دباؤ پڑتا گیا نا تو ابھرتا چلا گیا۔ یہ 3 مرتبہ تو درے مارے گئے، آخری مرتبہ زہر دیکھے انہیں جیل خانے میں شہید کر دیا گیا، مگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور خیر خواہی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا۔ ایسے بنے تو 30,000 درہم حضرت زید بن علی کو دیا، تو کربلا شریف کے بعد پہلا اپوزیشن لیڈر تھا نا۔ کیسے کیسے 40 ثبوت خاندان نبوت نے پیدا کی ہے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے حکمران ہیں حسن بنو امیہ، ان کے مقابلے میں مدینہ طیبہ کا ایک مسافر تنا ہوا ہے، صرف اس کے اندر بلڈ وہ ہے جو کربلا میں استعمال ہوا ہے، ان کا نام ہے زید بن علی۔ ان سے کہا گیا امام حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ آدمی باغی ہے۔ انا من شیعتی، میں فتویٰ دوں کہ باغی، میں تو اس کی جماعت کا آدمی نہیں۔ امام بخاری شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کا، لیکن جو درے مارے جا رہے تھے بغداد میں، یہ خود بغداد میں تھے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں ان کا شاگرد ہوں۔ مزہ آیا نا امام حنیفہ کا، کہا کہ مجھے کہتے ہو میں ان کے خلاف فتویٰ دوں؟ ان کے باپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کو 30,000 درہم میں نے دیے ہیں، سر یہ کہنا موت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد، مگر وہ آدمی کہہ گیا۔ یہی وجہ ہے یہ 4 شخص جنہوں نے آل بیت کی حمایت میں مار کھائی ہے، ان کو قوم نے امام مانا ہے۔ ان کے استاد جو موجود تھے وہ ان سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے، ان کو کیوں نہیں امام مانا؟